نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز ویورز، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ آج 7 ستمبر کا دن ہے، یہ ایک عظیم دن ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا پس منظر ہے اس کا، وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا کہ 7 ستمبر 1974 کو جو آئین میں قادیانیت پر مہر لگی کہ یہ کافر ہے اور اقلیت قرار دیے گئے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے، تو اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے جب 1857 کی جنگ کے بعد انگریزوں نے دیکھا سلطنت عثمانیہ کو کسی کے ذریعے سے جو ہے وہ پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر انہوں نے وہاں سے یہ سوچا کہ اب اسلام سے جہاد اور یہ جو ضروری احکامات ہیں یہ کیسے نکالے جائے۔ انہوں نے اس وقت سے یہ سوچنا شروع کر دیا، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ ایک بات آئی کہ یہ تو وہی الہی ہے، یعنی آسمانی حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اسی طرح احادیث میں بہت سارے اس کے فضائل آئے ہیں کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے، جہاد کو کیسے اسلام سے نکالا جائے۔ تو اس کے لیے ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ اس کے لیے ہمیں ایک شخص کی ضرورت ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور مجھے جو ہے اللہ رب العزت نے شریعت دی ہے اور ایسے جو ہے وہ کچھ احکامات کو منسوخ کر دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح سوچ کے بعد انہیں ایک بندہ ملا جو ہندوستان میں مرزا غلام قادیانی کے صورت میں جو ان کے لیے ملا، تو انہوں نے اس پر محنت کی اور اسی طرح انہوں نے سوچا کہ کیسے اس فیلڈ میں قدم رکھے۔ تو اس کے لیے اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ میں جو ہوں مجدد ہوں، میں ایسا مفسر ہوں، اور ایسے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہا، تو اس نے وہاں عیسائیوں کی جو پادریاں تھیں ان کے ساتھ مناظرے اور ان کے ساتھ بحث اور مباحثہ شروع کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آ جائے کہ میں اسلام کے خلاف ہوں۔ لیکن جب یہ بات اسی طرح چلتی رہی آگے، جب انہوں نے دیکھا تو اسی طرح کرتے کرتے اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں مجدد ہوں، پھر اسی طرح آگے بڑھتے موعود ہوں اور مسیح ہوں، اسی طرح مہدی کا دعویٰ کیا۔ ایسے یہ چلتا رہا، بالآخر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب نبوت کا دعویٰ کر دیا اور وہاں سے اس نے لوگوں کو جو ہے وہ شروع کر دیا اور اپنے جو پیروکار تھے ان کو صحابہ کہنا شروع کر دیا، اور اسی طرح بہت سارے قرآن مجید کے بہت سارے آیات جو وہ اپنے اوپر فٹ کرنا شروع کر دیے، اور جہاد کو اور حج کو انہوں نے منسوخ کر دیا۔ اور وہاں ربوہ میں اور وہاں قادیان میں انہوں نے ایک جگہ بنائی بیت اللہ کی شکل میں، جس طرح کہ وہاں لوگ جو ہے نا حج کے لیے وہاں آیا کرے۔ جہاد کو انہوں نے منسوخ کر دیا کہ یہ جہاد جو ہے اپنے اختیار کے لیے اور اپنے انتقام کے لیے لوگ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرماتے کہ یہ جہاد جو ہے یہ کس کے لیے، یہ الہی کلمت اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح یہ بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن جب یہ دعویٰ ہوا، نبوت کا دعویٰ، تشریعی نبوت، اور اسی طرح بہت سارے ذلی، بروزی، یہ ان کے الگ الگ اصطلاحات ہیں، یہ اس کے تعریفات بھی الگ الگ ہیں، لیکن مختصراً میں بیان کروں گا کہ یہ اسی طرح چلتے جب انہوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو آزمانا، یہاں اس طرف سے دوسری طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کی علماء دیوبند کی ایک تحریک بھی چلی تھی کہ کیسے ان کو روکا جائے۔ وہاں حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بہت سارے بڑے ہمارے اکابر جو وہ ان کے سامنے آئے اور ان کے سامنے ڈٹ کر ان کے کفر کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ لیکن جب یہ بات چلی تو اسی طرح یہ تاریخ چلتی جب پاکستان آزاد ہوا
1947 میں، تو وہاں جو ہمارے پاکستان کا جو سب سے پہلے وزیر خارجہ تھا وہ بھی قادیانی تھا، ظفر اللہ جن کا نام تھا، وہ بھی قادیانی نکلا، اور اس نے ان دنوں میں اسی کی اس کے جو عہدہ تھا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کو اپنی طرف جو ہے وہ قادیانیت کی طرف لوگوں کو لے جاتا رہا، اور اسی طرح اپنے بڑے بڑے جتنے بھی عہدے تھے پاکستان کے، اپنے قادیانیوں کو اس پر بٹھایا۔ تو اسی طرح اس کے پیچھے علماء کی بہت بڑی، علماء اور عام لوگوں کے جو ہے بہت بڑی قربانیاں ہیں، جیسے نوجوانوں کے اسکول کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایسے کسی جگہ میں جو ہے وہ ٹور کے لیے نکلتے ہیں، ربوہ سے گزر رہے ہیں، تو وہاں قادیانی جو ہے ان کو پکڑتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، شہید کرتے ہیں ان کو، اور وہ وہاں بھی ان کے سامنے ڈٹ کر جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ایسے نعرے بلند ہوتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں۔ تو وہی سے جو ہے علماء اور ہمارے جو پاکستان کے اور انڈیا کے جو بڑے بڑے علماء تھے، وہ اس تحریک کو وہاں سے انہوں نے بہت زور پکڑ لیا، وہاں انہوں نے تحریک چلائی کہ کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، اور اس طرح بالآخر جب یہ اسی طرح چلتا رہا، ہر موقع پر ان کے مقابلہ کیا گیا، مناظر ہوئے، ایسے بہت سارے جو ہے وہ، لیکن سب سے جو زیادہ زور پکڑا وہ وہی نوجوانوں کے واقعہ سے کہ جب ان کو مارا گیا، وہاں سے جو ہے یہ تحریک اٹھی۔ تو بالآخر علماء نے سوچا کہ اس کے لیے اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جائے، اس کو جو ہے حکومت کی سطح پر لے جائے اور وہاں پر جا کے اس پر بات کی جائے۔ جب یہ بات آئی پارلیمنٹ میں علماء لے آئے اس بات کو، تو وہاں پر وہ قادیانیوں کے جو مرزا تھا لاہور کا، اس کا مرزا ناصر نام ہے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ آپ اپنا موقف بیان کیا، اس نے موقف بیان کیا وہاں پر، لیکن وہاں پر جو ہے وہ شیر خدا نڈر سپاہی علماء دیوبند جو ہے وہاں پر موجود تھے، حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دو علماء اور بھی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، وہاں ان کے بات سنی، اور اس پر پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات، ان کے سوالات شروع کر دیے، ان پر سوالات شروع کیے، انہوں نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا۔ جب ان پر اعتراضات ہوئے تو وہ آگے سے خاموش بیٹھے رہے۔ تو اسی طرح کہتے کہ 23 دن یا 23 گھنٹے جو ہے اس پر یہ بات چلتی رہی، اور بالآخر ان پر جو ہے 7 ستمبر 1974 کو ان پر یہ مہر لگی کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ نہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، ایسے بہت سارے جو ہے نہ عبادت کر سکتے ہیں، اور نہ جو ہے کسی کو اپنے دین کی طرف بلا سکتے ہیں، اور نہ اپنے دین کی پرچار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ان پر جو ہے پابندیاں لگی۔ یہ تھے وہ علماء جو پارلیمنٹ میں، آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کام ہے پارلیمنٹ میں، اور کہتے ہیں کہ ان کا دور تو صرف مسجد کے ممبر تک ہے۔ نہیں، یہ بہت غلط فہمی ہے۔ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ علماء کے کردار کیا ہے۔ دیکھو علماء کی یہ بہت بڑی، جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کہاں سے مجھے اٹھا کر لے آپ، کہ قال اللہ قال رسول پڑھاتا رہا، وہاں سے آپ نے اٹھا کر یہاں تو عورتیں بھی ہیں، یہاں کیسے ماحول میں مجھے لا کر بٹھا دیا۔ لیکن جب انہوں نے ختم نبوت کا جنگ لڑی اور جیت گئے، تو پھر وہاں سے اس نے کہا کہ واقعی اللہ رب العزت نے بہت بڑا کام لیا ان سے، بہت بڑا کام لیا ان سے۔ ٹھیک ہے، ان کے پیچھے اس وقت کے جو اور عوام تھی، جیسے ذوالفقار احمد بھٹو تھے، انہوں نے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا، ایسے بہت سارے لوگوں نے جو ہے، لیکن پیچھے محنت ان کی تھی کہ انہوں نے تیار کیا عوام پر۔ تو آج کل بھی اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے ہم تو سیاست کو دیکھتے ہیں، ہم تو ملک کی ترقی کو دیکھتے ہیں، لیکن دین کو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم دین کو نہیں دیکھتے۔ لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے، ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیو ایسے آئی ہے کہ نواز شریف کے حکومت ختم ہونے سے پہلے کچھ بل آئے، وہ بھی اسی قادیانیہ کو آگے لانے کے لیے، لیکن وہاں قربان جاؤں اسی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹا ایک فرزند جو ہے وہ کھڑا ہے وہاں پر ڈٹ کر، انہوں نے وہاں جو ہے اس بل کو واپس کر دیا۔ اور اب کچھ دن آج بھی
کچھ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ابھی بھی کچھ بل جو ہے یہ نگران حکومت میں بھی وہ سامنے لائے گئے، تو اس کو بھی حضرت قائد محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ان کو فون کیا کاکڑ صاحب کو کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، تو وہاں سے اس کو جو ہے وہ فوراً بند کر دیا، اس کو پیچھے رہ گئے۔ تو یہ وہ دن ہے، وہ تاریخی دن ہے کہ جس میں یہ بہت بڑا کارنامہ، تو آج بھی ہمیں اس دن کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے میں آپ حضرات سے کہوں گا کہ جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہوں، جہاں سے بھی آپ حضرات کا تعلق ہو، تو ختم نبوت کے لیے کام کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی۔ ختم نبوت زندہ باد، شان رسالت زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔